علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال ہے؟ اب آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے اپنی گزشتہ ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب بانی جماعت احمدیہ، مسیح موعود و مہدی موعود کی تحریرات مقدسہ میں سے کچھ تحریرات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور کچھ چیلنج بھی پیش کروں گا جو انہوں نے اس وقت اپنی زندگی میں لوگوں کو دیے، علماء کو دیے جو اس وقت علماء کہلاتے تھے۔ تو اس سلسلے میں آج پہلی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی المسیح موعود و مہدی موعود بانی جماعت احمدیہ مسلمہ نے تحریرات کا آغاز کیا اور 90 تقریباً تحریرات لکھیں جو 90 کتب کی شکل میں یا سے زائد اب آپ کے سامنے ہیں۔ بہت سے لوگ اسے پڑھ بھی چکے ہیں، علماء نے اپنے گھروں میں ان کو پوشیدہ رکھا بھی ہوا ہے۔ بہرکیف جب آپ نے اپنی پہلی تصنیف لکھی جو براہین احمدیہ کے نام سے مشہور ہے، یہ آپ نے تحریر لکھی تھی 1880 میں۔ اس کے 5 حصے ہیں۔ پہلا اور دوسرا حصہ 1880 میں چھپا، جبکہ تیسرا 1882 میں اور چوتھا 1886 میں۔ مرزا صاحب نے جب یہ تحریر لکھی اس وقت حالت یہ تھی کہ عیسائی مشنری دندناتے ہوئے دنیا میں پھر رہے تھے، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، اور مسلمان ان کے نرغے میں تھے، ان کے سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہے تھے، اور بہت سے بڑے بڑے علماء اور مسجدوں کے امام جو ہیں وہ عیسائیت کو اختیار کر چکے تھے، اسلام کو چھوڑ کے، نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی اس حالت پہ۔ لیکن باہر کیا حقیقت ہے، یہ مولوی پادری معزالدین یہ مولوی تھا، عبداللہ آتم یہ بھی مولوی تھا، سراج الدین یہ بھی مولوی تھا، اور یہ عیسائیت اختیار کر چکے تھے اور اسلام پر اعتراضات کرتے تھے۔ یہ تو صرف چند مثالیں دی ہیں، لیکن اس دور میں اگر آپ اخبارات کا مطالعہ کریں تو 1851 میں 90,000 تعداد تھی عیسائیوں کی بر صغیر میں، پاک و ہند میں، اور 1881 یعنی 30 سال میں ان کی تعداد 90,000 سے بڑھ کے 4,70,000 ہو چکی تھی۔ اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود امام مہدی، ان کے دل میں اسلام کی محبت کا جو شمع روشن تھی، اس نے آپ کو تحریرات اسلام کے دفاع میں تحریرات لکھنے کے لیے آمادہ کیا۔ چنانچہ آپ نے اپنی پہلی کتاب 1880 میں تحریر فرمائی براہین احمدیہ کے نام سے۔ یہ ایک ایسی کتاب تھی جس نے مذہب کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے کوئی بھی امام یا عالم عیسائیوں کی تحریرات اور ان کے جوابات جو وہ اعتراضات کرتے تھے اسلام پر اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر،
مسلمانوں میں تو ان کا جواب دینے کی ہمت نہیں تھی. مسلمان تو اس بحث میں پڑے ہوئے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام. ان کو تو اس سے ہی فرصت نہیں تھی. آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے تھے، لیکن اسلام کے دفاع کی کسی کو کوئی ہمت نہیں تھی. ہمت ہوتی بھی کیسے، ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں تھی. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ایک مرد صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق صادق کھڑا ہوتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی جو آپ نے فرمائی تھی کہ اہل فارس میں سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو کھڑا کرے گا جو دین کو دوبارہ زمین پر لے کر آئے گا اور اس کی تمکنت قائم کرے گا. چنانچہ آپ نے اسلام کا دفاع کیا اور یہ کتاب براہین احمدیہ لکھی، اور دشمن کو چنے چبوائے، ناخن چنے چبوائے جسے کہتے ہیں، اور عیسائیت کو وہاں سے بھاگتے بن پڑی اور وہ میدان چھوڑ گئے. صرف عیسائیت کو نہیں بلکہ دوسرے مذہب والوں کو بھی، جتنے بھی تھے جو اسلام پر حملہ آور تھے، آریہ سماج تھے، بدو سماج تھے، عیسائی تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے ایسے پختہ دلائل پیش کیے جن کا کوئی توڑ نہیں تھا. آپ نے تقریباً 300 دلائل اس میں پیش کیے، اور پھر آپ نے چیلنج دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے، ہمارے مذاہب سچے ہیں، تو پہلی بات، جس طرح میں نے یہ 300 دلائل دیے ہیں، جو اس کتاب میں تحریر کیے ہیں، جو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تم بھی اپنے مذہب کے حق میں ایسے دلائل لکھو، اپنے بانی مذہب کے حق میں ایسے دلائل لکھو. اگر ہمت ہے، اگر جرأت ہے، اگر تم کچھ کر سکتے ہو، چھوڑو اسلام پر حملے کرنے، اپنے مذہب کی حقیقت کو پیش کرو. اور اگر تم نہ کر سکتے اور تم نہیں کر سکتے تو یہ دلائل جو میں اس کتاب میں لکھ رہا ہوں تم ان کو توڑ کے دکھا دو. اور سارے دلائل تم توڑ کر دکھا نہیں سکتے، تم ان کا نصف، ان کا تیسرا حصہ، ان کا نصف اور ان کا چوتھا حصہ ہی پیش کر دو، توڑ کے دکھا دو، لیکن نہیں کر سکو گے. اور واقعی وہ نہیں کر سکے. اور پھر یہی نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ نے اس وقت 1882 میں یہ چیلنج دیا کہ آپ نے اس کتاب میں لکھا کہ ان دلائل کے مقابل کسی دشمن اسلام کے ایسے دلائل کے سلو یا روبو یا خمس پیش کرنے والے کو 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا. کوئی اس وقت مائی کا لال کسی بھی مذہب کا مقابل پر نہ آیا. اب مولویوں، وہ اسلام کے ٹھیکیدار ہو، تم کہتے ہو کہ مرزا غلام احمد نے نئی نبوت کا دعویٰ کر دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی، نعوذ باللہ من ذالک. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو، تو اس کتاب کے مقابل پر کتاب لا کر دکھاؤ، توڑ کر دکھاؤ دلائل. تم کبھی بھی رہتی دنیا تک دلائل نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے لکھی گئی. تم
130 सालों से हजरत मसीह मऊद और उनके मानने वालों को बुरा भला कहते आ रहे हो। तुम्हारी कुछ पेज नहीं जाती। अल्लाह ताला जमात अहमदिया को तरक्कियात पर तरक्कियात देता चला जा रहा है और देता चला जाएगा। मुकाबला करने की बजाय, कुफर का फतवा लगाने की बजाय और दूसरों को बहकाने की बजाय, अगर हिम्मत है, अगर जुर्रत है, अगर तुम्हारे दिलों में इस्लाम का दर्द और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द पाया जाता है, तो इंसानों की तरह उस मुकाबले की तरफ हो जिसकी तरफ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी, बानी जमात अहमदिया, मसीह मऊद, महदी मऊद, इमाम महदी बुला रहे हैं, और इसको तोड़ के दिखाओ। तुम नहीं कर सकते। और ये 10,000 जो उस वक़्त 10,000 थे और आज के दौर में वो 10 करोड़ होंगे, ये तुम हासिल कर सकते हो अगर तुम ये इस किताब का जवाब लिखोगे या इसके दलाइल को रद्द करोगे। तुम तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम को जानते भी नहीं। जरा करके दिखाओ। अल्लाह ताला तुम्हें हदायत दे। खुदा खुद भी गुमराह हो और दूसरों को भी गुमराह करते हो। अपनी आकबत को खराब ना करो। अगर करनी है तो अपनी करो, बल्कि अवाम की तो ना करो। अवाम को तो सुनने समझने दो। अल्लाह ताला सईद रूहों को आज भी जमात में दाखिल कर रहा है और कल भी करेगा और हमेशा करता चला जाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। सोचो, समझो। अल्लाह ताला आपको सोचने और समझने और अक्ल से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाअल्लाह चंद दिनों में अपनी दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।